الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی صورت کا خلاصہ بیان کیا. یہ جو مکی صورتیں ان میں زیادہ تر بنیادی 4 عقائد ذکر ہوتے ہیں. قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، اس کا وحی الہی ہونا، اور معاد یعنی لوٹنے کی جگہ، اس کا ذکر، اس میں وقوع قیامت پر ایمان، جزا اور سزا کا ذکر، اور تیسری چیز ہوتی ہے رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت و صداقت، اس کا ذکر، اور سابقہ رسولوں کا ذکر. اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جو سارے کے سارے عقائد کی بنیاد ہے. اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں یہ 4 بنیادی عقائد فرمائے، اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی عقائد یک بعد دیگر ذکر فرمائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بھی ذکر فرمایا، اس کی غرض و غایت بھی بتائی. وہ غرض کیا تھی کہ آپ لوگوں کو کفر، شرک، نفاق، بدعت، اللہ کی بغاوت کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان کی، نیکی کی روشنی، اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے. تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن یا یہ سورت، یہ لوگوں کے لیے بلاغ. بلاغ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی کفایت، کہ نصیحت حاصل کرنے کے واسطے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنے کے واسطے اور عمل کرنے کے واسطے، دونوں جہانوں کی کامیابی کے واسطے، نصیحت حاصل کرنے کے واسطے یہ سورت یا یہ قرآن یہ کافی ہے. حضرت انسان اگر چاہے کہ میں نصیحت حاصل کروں تو نصیحت کے لیے قرآن کافی. قرآن کے بعد پھر کون سی چیز آئے گی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد پھر کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے، کس چیز کو مانیں گے، کس چیز پہ یقین رکھیں گے؟ قرآن کے بعد تو کسی اور کتاب نے آنا نہیں. تو اس لیے بلاغ کا معنی اگر کفایت ہے تو اس کا معنی یہ سورت یا یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا آخرت دونوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کافی. اور
بلاغ کا معنی پیغام بھی ہے، بلاغ کا معنی پیغام، بلاغ کا معنی پہنچا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پہنچا دینا، اور یہ اس کا فہم معنی ہے۔ اس صورت میں معنی کیا ہوگا یہ قرآن پورا کا پورا یا یہ صورت یہ اللہ کا پیغام ہے، لوگوں کے واسطے اللہ کا پیغام ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو نازل کیا، اب لوگوں کا کام ہے کہ آگے پہنچائے اور لوگوں کو، یہ مطلب اس پیغام، جیسے رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کئی مرتبہ یا 3 مرتبہ کہ بھئی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا یا نہیں، سب نے بیک زبان کا آپ نے حق ادا کیا، صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کیا، تو آپ نے فرمایا پھر تم میں جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، یہ پیغام حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، ایسے ہی آپ بھی حاضر ہے، جو کچھ یہاں سنیں تو وہ غائبین تک پہنچائے، یہ بھی آپ کا فریضہ بنتا، لیکن پیغام دوسرے کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پہ عمل کرے، پہلے خود اس پہ عمل، اس پہ یقین ہو، تردد ذرا برابر بھی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق پیغام ہے، اس میں جو کچھ ہے وعدے ہیں وعیدیں ہیں وہ سب کچھ برحق ہے، اس پہ کامل یقین ہو، اور پھر اس پہ خود عمل ہو، اور عمل کے بعد پھر اور لوگوں تک پہنچائے، یہ جن تک یہ پیغام پہنچے یہ ان کا فریضہ ہے، اور پھر جس کو اللہ آپ جیسا اللہ خبر اس کو جذبہ تھا فرمائے سننے کا، بیٹھنے کا، قبول کرنے کا، ان کا سب سے زیادہ ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے بعد نام کا جو بھی مسلمان ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قرآن کی صورت میں، اور پھر یہ تو متن ہے، اس کی تشریح حدیث کی صورت میں، جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح حدیث جتنی بھی ہے، جتنی بھی صحیح حدیث وہ قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن تو متن ہے، اس نے تفصیلات نہیں بیان کی، تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو، نماز، اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، آپ نے صرف حکم لیا کہ نماز قائم کرو، تشریح کس نے فرمائی؟ اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا نماز قائم کرو، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، عشاء کی 4 رکھتے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے حبیب نے، قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام اور اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خود مسلمان کا فریضہ ہے کہ ان پہ عمل کرے، دونوں پہ یقین رکھے، ایمان ہو، یقین ہو، پھر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد اور لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے، یہ مسلمان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ جب تک عملی نمونہ نہیں ہوگا یہ اسلام، یہ قرآن کہیں نافذ نہیں ہوگا، نافذ، تو پھر لوگوں کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ یہ امیر شکیب ارسلان کہتے ہیں
کہ میں روس گیا، وہاں میں نے ایک روسی آدمی کو اس کے حواریوں کے ساتھ، جو وہاں کا لیڈر تھا، حواریوں سمیت تھا وہ، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ اسلام کسی خطے میں، کسی ملک میں نافذ ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ 50 سے زیادہ ممالک، اسلامی ممالک میں کہیں بھی اسلام مکمل طور پہ نافذ نہیں ہے، مکمل طور پہ نافذ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب نافذ نہیں ہے تو اس کے اثرات کیسے مرتب ہو؟ تو یہ نافذ ہو تو پھر اس کے اثرات مرتب ہو نا۔ صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا تو اس کے اثرات دنیا نے دیکھ لیے تھے، پوری دنیا امن کا گہوارہ بنی تھی، اور جہاں تک حکومت تھی آدھی دنیا تک حکومت تھی، آدھی دنیا پہ عدل تھا، عدل۔ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، ان کے راستوں کا، ان کی خوراک کا۔ عمر فاروق کے ارشاد مشہور نہیں کہ دریا نیل کے کنارے اگر کوئی کتا وہ بھوکا مر جائے تو مجھ عمر سے قیامت کے دن پوچھو۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کو جاتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے راستے پہ تو مجھ عمر سے پوچھو گی۔ جانوروں تک کا خیال رکھا جاتا تھا، درندوں کے لیے بھی گوشت بنا کے ان کو ڈالا جاتا تھا، تو وہ پھر بکریوں کو نہیں کاٹتے تھے، جب قرآن نافذ تھا، دین اسلام نافذ تھا، تو اس کے اثرات اس طرح مرتب ہو رہے تھے۔ پانی پہ اس کا اثر، زمین پہ اس کا اثر، انسانوں پہ اس کا اثر، درندوں تک پہ اس کا اثر۔ اس لیے جب اس روسی لیڈر نے کہا کہ قرآن دنیا کے کس خطے میں نافذ ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، تو میرے پاس اس کو کوئی جواب نہیں۔ آج ہمارے مسلمان حکمران بدبختی کی وجہ سے وہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی نقلیں اتار رہے ہیں اور ان سے قوانین مانگ رہے ہیں، ان سے قوانین مانگ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ دنیا بھی خراب ہے، وہ جہان بھی خراب ہوگا، اور غلام بن کے رہ گئے، ہم غلام بن کے۔ اس لیے کہ قرآن کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا تھا، اس پیغام پہ نہ خود عمل کیا نہ اوروں کو اس کی دعوت دی۔ خود عمل نہیں تو اوروں کو کیا دعوت دی؟ آج کل مسلمان تو چاہتا ہے وہ گوروں کے ملک جائے اور جتنی بے دینی کا موقع اس کو مل جائے اتنی ہی بے دینی کرے، شراب پیے، زنا کرے، اور آنکھیں ٹھنڈی کرے، جو موقع بے حیائی کا ملے وہ کرے، لیکن وہاں لاکھوں روپے لگتے ہیں پھر بھی وہاں پہنچتے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا مجبور ہے، خود اس قدر بے دین ہو چکا ہے، بے حیا ہو چکا ہے اور دین سے دور ہو چکا ہے، یہ اوروں کو کیا دعوت دے گا دین اسلام کی طرف؟ اور یہ نتیجہ ہے دین سے دور ہونے کا۔ اللہ نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس صورت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی چیز بلاغ ہے کہ انسانوں اور خاص کر مسلمانوں، یہ قرآن تمہارے لیے رب کا پیغام ہے، رب کا پیغام، لہذا اس پیغام پر خود بھی عمل کرو، اوروں کو بھی اپنا پیغام پہنچاؤ۔ نہیں تو پھر قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، نہ تم نے خود عمل کیا نہ اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیوں؟ پھر اللہ کے سامنے اس کا جواب دیا دو۔ پہلی چیز اللہ نے خلاصے کے طور پر کیا بیان فرمائی؟ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے واسطے پیغام ہے۔
دوسری چیز وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا کہ قرآن کو کیوں اتارا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ وہ برا انجام دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور خاص کر آخرت میں تو بہت برا ہوگا، آخرت میں تو بہت برا ہوگا۔ موت کے وقت، موت کے بعد قبر میں، محشر کے دن، اور پھر آخرت میں بہت برا ہوگا۔ تو اس میں قرآن مجید دوسری چیز جو بیان کی وہ قرآن مجید کی نزول کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن مجید کے شروع میں بھی اللہ نے تفصیل سے یہ چیز بیان فرمائی تھی، تفصیل سے بیان فرمائی تھی، جیسے میں نے درس کے شروع میں اس کی طرف اس کا ذکر کیا۔ تو دوسری چیز جو خلاصے کے طور پر انہوں نے بیان فرمائی، نزول قرآن کا مقصد۔ اور تیسری چیز وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جو سارے کے سارے عقائد کی اور دین کی کیا ہے بنیاد ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور چاہیے کہ جان لے سارے کے سارے لوگ، لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے نا، انہیں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور چاہیے کہ جان لے سارے کے سارے لوگ کہ انما ہوا، کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کسی بھی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، حاجات اور ضروریات مانگنے کی شکل میں ہو، سجدہ اور رکوع کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، کسی شکل میں عبادت ہو، کسی شکل میں، تو اللہ کے سوا اس کا کوئی لائق نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز اللہ اپنی وحدانیت اس سورت کے خلاصے کے طور پر یا پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر ذکر فرمائی۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل، قرآن مجید نصیحت ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والی نصیحت ہے، اور بڑی بہترین نصیحت ہے، بڑی بہترین نصیحت۔ میں نے آپ کو پہلے اس کی تعریف بتائی تھی، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے دلوں سے کفر کی، شرک کی، نفاق کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، گناہوں کی تاریکی ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ ایمان، اللہ کی اطاعت، ہدایت اور نیکی کی روشنی داخل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے نصیحت۔ تو اس قرآن مجید کے پاس جو آئے گا اور اس میں جو غور فکر کرے گا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے دل میں نور ایمان داخل ہو جائے گا، نور ایمان، نوری اطاعت کی روشنی، نیکی کی روشنی، ایمان کی روشنی، یہ داخل ہو کے کفر، بغاوت کی تاریکی خود بخود سے چٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس طرح انسان کو راہ ہدایت نصیب ہو کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانے والے راستے پہ گامزن ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں سکون، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔